رمضان میں روزے فرض کیے، ایک تو اس پر بڑے اجر و ثواب کا اللہ پاک نے اعلان فرمایا اور اجر و ثواب کی کوئی حد نہ چھوڑی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ دار کو اپنا دیدار کروانے کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے فلسفے کی تعریف ہم سنتے ہیں کہ فلسفے کی تعریف کیا ہے۔ فلسفے کا معنی ہوتا ہے کوئی نئی چیز تلاش کرنا، کسی چیز کو پرکھنا، کسی بھی فیلڈ کے اندر، کسی بھی شعبے کے اندر نئی چیز کے متعلق ریسرچ کرنے کا نام فلسفہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ علماء نے اس کی مثال لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر ہم جب آگ جلاتے ہیں تو ہم ماچس کا یوز کرتے ہیں جس میں گندک ہوتی ہے، یا ہم لیٹر وغیرہ کا یوز کرتے ہیں، یا آج کل الیکٹریکل چولہے آئے ہیں، ہمیں کچھ بھی جلانے کی ضرورت نہیں، خود بخود وہ آگ کو جلا دیتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے پہلے روئے زمین پر آگ کا تصور کہاں پایا گیا؟ کہتے ہیں کہ ایک چٹان تھی، اوپر سے ایک پتھر گرا، نیچے بھی پتھر تھا، اوپر بھی پتھر تھا۔ اوپر سے جب چھوٹا پتھر بڑے پتھر پر گرا تو وہاں سے چنگاری پیدا ہوئی، تو دیکھنے والی آنکھ نے اس بات کو محفوظ کر لیا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرا، جب دو پتھروں کو آپس میں رگڑا جانے لگا تو وہاں سے آگ پیدا ہونے لگی۔ پھر ترقی کرتے کرتے پھر اسی طرح سے ماچس وجود میں آئی، پھر اس کے بعد یہ لیٹر اور گیس اور سارے، یعنی کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ اب کسی بھی پتھر کو رگڑنے کے بغیر بھی ہم آگ جلا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ فلسفہ جو دو پتھروں کو رگڑنے سے پیدا ہونے والی چنگاری سے وجود میں آیا، اس فلسفے نے، اس فارمولے نے اتنی ترقی کی کہ آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو فرمایا کہ روزہ رکھنا، بظاہر اپنے آپ کو سارا دن بھوکا اور پیاسا رکھنا، اس پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہ صرف کھانا بچ جائے گا یا خوراک کی جو ہے وہ ایک خوراک بچ جائے گی اس وجہ سے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کو فرمایا، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، آگے فرمایا لعلکم تتقون۔ اس میں فلسفہ ہے، فرمایا کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب یہاں پر ہم نے غور کرنی اس آیت کریمہ میں، فرمایا کہ دو چیزیں ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ پاک نے اس تمام پروسیس کا ذکر فرمایا جو اللہ ہم سے لینا چاہتا ہے، پھر اینڈ کے اوپر اس تمام پروسیس کا اللہ نے فلسفہ بیان فرمایا کہ جس فلسفے کے تحت ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلا تو فلسفہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کھانے پینے سے بچا کے رکھو، روزے کو اپنے اوپر فرض کر لو۔ یا اللہ اس سے ملے گا کیا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ فلسفے کا نتیجہ ہے۔ یہاں پر دو حدیثیں میں عرض کرتا ہوں، اس کے اوپر جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ ایک حدیث پاک تو یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ فرمایا کہ جس بندے نے ایمان اور احتساب کی نیت سے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اللہ پاک اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، شرطیں بھی اس میں دو رکھ دی، دکھلاوا نہ ہو، صرف ظاہری طور پہ نہ ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا کر اپنے نفس کا محاسبہ کر کے جو بندہ روزے رکھتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور لعلکم تتقون فلسفے کا ذکر فرمایا، تو یہاں پر کیا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے؟ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف روزہ بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، بلکہ فرمایا کہ روزہ یہ ہے کہ تم لغو باتوں سے پرہیز کرو۔ کوئی زبان پر ایسی بات نہ لے کے آؤ کہ جو فحش گفتگو ہو، کوئی لغو بات ہو۔ دوسرے حدیث، اسی حدیث پاک کے دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے لیے ضروری ہے تم بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ جھوٹ سے بھی پرہیز کرو۔ فرمایا اگر تم بھوکے بھی ہو، پیاسے بھی ہو، نیت بھی روزے کی ہے، لغو باتوں سے پرہیز نہ کرو، جھوٹ سے پرہیز نہ کرو، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کو تمہارے کھانے پینے سے روکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا لعلکم تتقون، یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جس طرح ظاہری طور پہ جسمانی خوراک سے
اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہو، اسی طرح اپنی روح کو وہ خوراک دو جس خوراک کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ اور دوسرا فلسفہ جو ہمارے علماء نے لکھا وہ فرماتے ہیں یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ فرمایا کہ جو لوگ پورا سال غربت کی زندگی گزارتے ہیں، جو ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے نفس کو ایک مہینہ بھوکا رکھ کے اس فلسفے کا اظہار فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کر سکو کہ جو اپنے لیے 2 وقت کا کھانا پکانے سے بھی قاصر ہیں۔ فرمایا جب تم نفس کو اس پروسیس سے گزارو گے، اس وقت سے گزارو گے، تو اس وقت تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں کہ جو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ ہم قربانی کرتے ہیں، قربانی کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ قربانی کا بھی فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے مال میں سے کوئی چیز، اپنے جانوروں میں سے اللہ کی بارگاہ کے اندر خوبصورت جانور پیش کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہزاروں اور لاکھوں خاندان ہوتے ہیں جو پورا سال گھر میں گوشت نہیں بنا سکتے۔ اللہ پاک اس فلسفہ قربانی کی برکت سے ان کو بھی وافر مقدار میں گوشت عطا فرما دیتا ہے۔ پیارے بھائیو، دین کے ہر معاملے کے اندر فلسفہ ہے۔ زکوٰۃ میں فلسفہ ہے، نماز میں فلسفہ ہے، روزے کے اندر فلسفہ ہے، حج کے اندر اللہ نے بڑے فلسفے رکھے ہیں۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید اور اسلام ایک مکمل دین کا نام ہے، جہاں پر روحانی فوائد ہوتے ہیں وہاں پر جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں، جہاں پر دنیاوی فائدے ہوتے ہیں وہیں پر اخروی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر نیک عمل کے اندر ہزاروں اور کروڑوں راز پوشیدہ رکھے ہیں۔ بھلائی اسی میں ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مانیں، اس کے ہر حکم کو بجا آوری کے ساتھ، ہر حکم کو اتھینٹک 100%، 100% تک اس پر عمل کریں۔ اسی میں ہماری دنیا کی بہتری ہے اور آخرت کی بہتری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ سیام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔